الزانی زانی مرد لا ینکح نہیں نکاح کرتا الا مگر زانیتن زانیہ عورت سے او یا مشرکتن مشرکہ عورت سے والزانیۃ اور زانیہ عورت لا ینکحها نہیں نکاح کرتا اس سے الا مگر زانن زانی مرد او یا مشرک مشرک مرد وحرم اور حرام کر دیا گیا ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں پر. پھر فرمایا الزانی زانی لا ینکح نہیں نکاح کرتا الا مگر زانیتن زانی عورت سے او مشرکتن یا مشرک عورت سے والزانیۃ اور زانی عورت لا ینکحها نہیں نکاح کرتا اس سے الا مگر زانن زناکار او مشرک یا مشرک وحرم ذالک اور حرام کیا گیا اس کو علی المؤمنین مومنوں پر. ایمان والوں پر یہ چیز حرام ہے. کیا؟ زنا. اس آیت کو دو طرح سے لیا گیا ہے. ایک تو لا ینکح سادہ معنی میں کہ نکاح نہیں کرتا یعنی بیانیہ انداز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کرنے والا اپنے فسق و فجور کی وجہ سے اپنی بد مزاجی کی وجہ سے نیک عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر راغب ہی نہیں ہوتا. کوئی نیک اور صالح عورت اس کو پسند ہی نہیں آتی. وہ اپنے لیے کیسی عورت پسند کرتا ہے؟ جو اسی کی قماش کی ہو، اسی طرح کی عادات رکھتی ہو. کیونکہ ہر شخص اپنے مزاج کے اور اپنی طرح کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے. تو نکاح کے معاملے میں بھی پھر وہ کیا ڈھونڈتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کوئی با حیا عورت، کوئی با پردہ عورت، کوئی شریف عورت اس کو پسند نہیں آتی، بلکہ اس کے برعکس اس کو بے حیا عورت اور فاحشہ قسم کی عورت چاہیے ہوتی ہے. ایک تو یہ معنی ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکاح کے مقاصد کو سامنے رکھتا ہی نہیں. جس شخص کا کام یا جس شخص کی دلچسپی نکاح کے بغیر ہی پوری ہو رہی ہے اس کو نکاح سے دلچسپی نہیں ہوتی. یعنی ایک شخص اگر نکاح کے بغیر زنا کے طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے مواقع پاتا ہے اور طریقے اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے نکاح کیا ہے؟ ایک قید. وہ ایک کارڈ میں نے دیکھا. کارڈ کیا تھا؟ ویڈ لاک ڈیڈ لاک. شادی کے موقع پہ دیکھنے کے لیے تصویر اس پہ بنی ہوئی تھی کہ دو لوگوں کی بالی آپس میں کٹھی باندھی ہوئی ہے اور ویڈ لاک ہے یہ. اور ویڈ لاک ایکچولی ڈیڈ لاک ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور برائی کرنے کے چانسز ختم ہو رہے ہیں. تو اس میں الزانی لا ینکح الا زانیۃ، وہ پاک دامن عورت میں نہیں دلچسپی رکھتا، وہ زنا کرنے والی میں ہی دلچسپی رکھتا ہے. کیونکہ نکاح کرنا اور ینکح سے مراد یہاں ایک تو عقدۃ النکاح ہے یعنی نکاح کی گرہ باندھنا، اور دوسرے کیا ہے؟ جماع کے معنوں میں بھی آتا ہے، جسمانی تعلق قائم کرنا. تو زنا کار مرد جو ہے وہ جسمانی تعلق نیک پاک بیوی کے ساتھ نہیں قائم کرے گا. وہ کیا دلچسپی رکھے گا کہ ویسی ہی فاحشہ عورتیں اس کو ملے اور وہ ایک تتلی کی طرح مختلف پھولوں کے مزے اٹھاتا رہے. وہ اپنے آپ کو ایک خاندان کی زندگی میں اور ایک پابند زندگی میں باندھنے سے کتراتا ہے. اور پھر نکاح کے جو مقاصد ہیں کہ پاک دامنی اختیار کی جائے، اولاد ہو، نان نفقے کی ذمہ داری بیوی کی لی جائے، تو ایسے مرد کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وبال جان ہے. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جنریشنز میں نکاح سے دلچسپی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور نکاح کے بغیر کے تعلقات، اور چونکہ عام اویلیبلٹی ہے ہر برے کام کے کرنے کے لیے، تو بغیر کسی ذمہ داری کو قبول کیے اگر سب کام ہو رہے ہیں تو اس مصیبت میں کیوں گرفتار ہوں؟ تو یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زنا کے اوپر 100 کوڑے کیوں حد جاری کی جائے تاکہ اس کا سد باب ہو، ورنہ انسانوں کے مزاج بگڑ جائیں گے، خاندان ختم ہو جائیں گے.
نسلیں برباد ہو جائیں گی. کیونکہ جب مزاج بگڑ جاتا ہے نا، جس کو رنگ رنگ کی چیز ملتی وہ ایک پہ قناعت کیوں کرے؟ جو طرح طرح کے مزے اڑا سکتا ہے وہ ایک ہی جگہ اپنے آپ کو کیوں روکے؟ جس کو صرف عیاشی سے غرض ہے وہ ایک بیوی کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری کیوں لے؟ اور پھر آگے اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی وہ ذمہ داری کیوں لے؟ وہ اپنے آپ کو ان مصیبتوں میں کیوں ڈالے؟ اور پھر مشرکتن کا لفظ، کیونکہ شرک اور زنا میں ایک مماثلت بھی ہے. جیسے مشرک بے وفا ہوتا ہے، ایسے زانی بھی بے وفا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خواہ شادی سے پہلے یا بعد میں، تو ان میں ایک مماثلت بھی ہے آپس میں. تو زناکار جو ہے وہ یا تو زانیہ کو ہی پسند کرتا ہے یا پھر اس کی مرضی مشرکات سے پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں. جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر سکتا ہے، جو شرک جیسا کبیرہ گناہ کر سکتا ہے، اس کے لیے زنا بھی کچھ مشکل نہیں. تو اس کی پسند یا چوائس کیا ہے پھر؟ زناکار یا مشرک عورت. اور اسی طرح جو عورت بگڑ جاتی ہے، جو عورت حیا کا دامن تار تار کر دیتی ہے، اس کے لیے بھی گھر بسانا اور ایک گھر میں با وفا خاتون کی حیثیت سے بچے پیدا کرنا اور پالنا وبال جان لگتا ہے. اس کو بھی پھر کسی پاک دامن با عفت با حیا مرد کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی. اس کو بھی پھر کیسے مرد چاہیے؟ جو دیوس قسم کے ہوں. دیوس کیا ہوتا ہے؟ دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی بیوی یا بیٹی یا ماں یا بہن غلط کام کرے اور اس کو اس پر کوئی آبجیکشن ہی نہ ہو. بے غیرت. تو دیوس پہ جنت حرام ہے کہ کوئی مرد جس کی بیوی یا بیٹی یا بہن یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار یعنی خاتون بے حیائی کا فعل کر رہی ہو، حدیں پار کر رہی ہو، اور وہ اس کو آزادی کے نام پر اور لبریشن کے نام پر اور ماڈرن ہونے کے نام پر اس کا ایک پرائیویٹ افیئر سمجھے اور اس پر خوش ہو اور اس کو مائنڈ نہ کرے کہ ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں اینڈ وی ڈونٹ مائنڈ کہ کوئی ہمارے گھر میں سے ایسا کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی شرم و حیا کی بات ہی نہ ہو. تو پھر زانی عورت کو ایسے ہی مرد چاہیے کہ جو برائے نام یا وقتی طور پر ایک مصنوعی یا ایک بظاہر شادی کے کانٹریکٹ میں ہیں بھی اور اس کے باوجود وہ آزاد ہیں اپنی اپنی لائف میں، کہ دکھاوے کو یا نام کو ایک نکاح کا رشتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ منمانیاں بھی چل رہی ہیں. ہسبینڈ مائنڈ نہیں کرتا کہ بیوی کہاں جا کے رات گزار رہی ہے، اور بیوی مائنڈ نہیں کرتی کہ میاں کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے. دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ راستے کھلے ہیں، جو چاہو کرو. کس کے نام پہ؟ آزادی کے نام پر. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اس طرح کا جب ایک معاشرے کے اندر کلچر جنم لیتا ہے تو پھر خاندانی زندگی لوگوں کو مشکل لگتی ہے، خاندانی زندگی ان کو وبال جان لگتی ہے، اور پھر نکاح کے بغیر ہی وہ یہ سب کچھ کرنے کو راضی ہوتے ہیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کیا گیا ہے یہ کام مومنوں پر. ایمان والے اس کلچر کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، وہ اس کلچر کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے. کس کو؟ اس زنا کلچر کو، آزادی کے نام پر، یا ایسے رشتے کو. کوئی شریف ماں باپ جن کو پتا ہو کہ کوئی لڑکی اپنی بے حیائی کے کاموں میں مشہور معروف ہے تو وہ کبھی بھی اپنے شریف پاک دامن بیٹے کی شادی وہاں نہیں کریں گے. اور اسی طرح وائس ورثہ، جن ماں باپ کو پتا ہو کہ ہماری بیٹی ایک موتی کی طرح پلی ہے بغیر کسی خرابی کے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی خواہ وہ دولت کے لیے یا کسی کے لیے کہیں بھی جھونک دی جائے کسی بھی حرام کار کے ساتھ. وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ بیٹی کو بٹھا رکھیں گے مگر کسی حرام کار شخص کو نہیں دیں گے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ چیز مومنوں کے مزاج کے ہی خلاف ہے، ان کا مزاج اس کو قبول ہی نہیں کرتا. دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ نہ کریں، زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ نہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک. اگر یہ معنی کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک وجہ بتائی جاتی ہے، ایک واقعہ ہے.
اور وہ واقعہ کیا ہے؟ عمرو بن شعیب کے دادا کہتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد ایک شخص کا نام ہے جو قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا. یعنی مکہ میں جو مسلمان ہوتا تھا نا، تو وہ صلح حدیبیہ کے بعد کیا تھا کہ وہ جا نہیں سکتے تھے. لکھا گیا تھا نا اس میں کہ کوئی جا نہیں سکے گا. تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں پہ بہت ظلم و ستم ہوتے، تو وہ اس نے خود طے کر لیا کہ میں لوگوں کو چھڑا کے پہنچا دیا کروں گا مدینہ. مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا. وہ مرثد کی دوست تھی اسلام لانے سے پہلے. مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ پہنچائے گا. مرثد کہتے ہیں کہ میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا. عناق آئی، یعنی اس کی جو ایکس دوست تھی، فرینڈ تھی، اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرح سرکتے دیکھا. جب میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں. کہنے لگی خوش آمدید، آؤ اور ہمارے ہاں رات گزارو. میں نے کہا عناق، اللہ نے زنا حرام قرار دیا. وہ بول اٹھی اے خیمے والو، یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے. چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے. میں خندمہ کی راہ پہ چلنے لگا اور ایک غار میں جا گھسا. وہ میرے سر پہ آ گئے. انہوں نے پیشاب کیا جو میرے سر پہ پڑا، تاہم اللہ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا. پھر وہ چلے گئے اور میں مکہ میں اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو اٹھا کے مدینہ پہنچایا. وہ ایک بھاری بھرکم شخص تھا. میں اسے اٹھا کر اسخر تک پہنچا اور پھر میں نے اس کی مشکیں کھول دی، اسے اپنی پشت پہ لادا. وہ مجھے تھکا دیتا حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا. آپ کے پاس حاضر ہو کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ آپ چپ رہے، کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. تب آپ نے مجھے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کرو. یعنی جو عورت زنا کے پیشے میں ملوث ہو، پروسٹیچیوٹ ہو، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور وہ اس کام سے بالکل باز نہ آ جائے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ کوئی بھی شخص توبہ کر لے تو توبہ کے بعد تو انسان کیا ہو جاتا ہے، گویا اس نے گناہ کیا نہیں. لیکن اگر کوئی ایسے پیشے میں ہے اور کوئی چانسز نہیں کہ وہ اپنی اس عادت سے باز آئے، کیونکہ یہ بھی ایک ایڈکشن کی طرح چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اگر ایسے فعل کی لت لگ جائے یا ایسی فحاشی کا وہ عادی ہو جائے تو پھر وہ ایک باقاعدہ پابند زندگی گزارنے کا قائل نہیں ہوتا. اس کے لیے خاندان بنانا اور بچے پیدا کرنا اور ان کو پالنا اور اپنی جوانی اس میں کپانا، یہ سب کیا نظر آتا ہے؟ بے وقوفی کا کام نظر آتا ہے. تو اب دونوں معنی سمجھ آ گئے. ایک کیا ہے کہ کرتے نہیں ہیں، اور دوسرا کیا ہے نہیں کے معنوں میں کہ نہ کریں. اور نہ کریں کا معنی کیا ہے؟ اس میں یہ روایت آتی ہے اور پھر اس سے حکم کیا نکلے گا کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی بچی کو دینے سے پہلے یا بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے یہ میک شور کر لیں کہ لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ باعفت ہے، پاک دامن ہے اور ایسی کسی بری لت کا شکار نہیں. آج آپ دیکھیں کہ مسلمان گھرانوں میں بھی ماں باپ اس چیز کو نہیں دیکھتے. بعض بچیاں بہت شرافت کے ساتھ پلی ہوتی ہیں، انہوں نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہوتا، کسی کے ساتھ کسی قسم کی ایسی کوئی ان کی دوستی نہیں ہوتی، اور یکا یک ماں باپ شادی کر دیتے ہیں. کہاں؟ ایسے مرد کے ساتھ کہ جو ان ساری حرکات کو اپنی عادت بنا چکا ہوتا ہے، اور ان بچیوں کی زندگیاں حرام ہو جاتی ہیں کیونکہ والدین کی عزت کے مارے نہ وہ کسی کو بتانے کے قابل ہوتی ہیں اور نہ ہی مرد کو روکنے کے قابل. اور پھر ایسی عورت جو خود شرافت سے زندگی گزاری، جس کو اتنے ہتھ کنڈے آتے ہی نہ ہوں، تو اس کے لیے زندگی حرام ہو جاتی ہے. اس لیے ماں باپ کے فرائض میں سے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی نہ کریں. ہاں، اگر کوئی خود بچہ ہی ایسا ہے تو پھر وہ جہاں اٹکا ہوا ہے ادھر ہی رخصت کر دیں اس کو. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی یا لڑکا خراب عادتوں کا شکار ہے تو پھر اپنی اولادوں کو وہاں نہ جھونکیں، کیونکہ اس سے زندگی حرام ہو جاتی، خاندان نہیں بنتے. ایسے پھر تعلقات نبھتے نہیں، پھر کسی نہ کسی دن ختم ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر سارا وبال نسلوں پہ آتا ہے. بچے متاثر ہو جاتے ہیں، بچوں پہ محرومی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرم ذالک علی المؤمنین فرمایا کہ یہ چیز مومنوں پہ حرام ہے کہ ایسا نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ حرام کا جو لفظ ہے وہ شریعت میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ گناہ کا کام ہے اور آخرت میں ایسا کام کرنے والا سزا کا مستحق ہے.
اور دوسرا یہ کہ یہ فعل حرام ہے، دنیا میں بھی اس پہ سزا ہوگی. بچوں کی شادی جو ہے اس میں پاک دامنی کو دیکھنا ضروری ہے، یا بچے کا جو کردار ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں طرح سے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ با کردار کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی پرورش اور تربیت میں بھی ماں باپ کے فرائض یہ بنتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی حفاظت کریں یا نگرانی کریں. اور اگر کوئی ایسی عادت یا کچھ بھی دیکھتے ہیں تو وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں اور ان دروازوں کو بند کریں کہ جہاں سے یہ خرابیاں آتی ہیں. ایسی جگہوں پہ جانے سے یا ایسے لوگوں کو گھر میں آنے سے روکیں کہ جہاں سے بچے ان خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. بعض اوقات دوستوں کے ساتھ مل کر یا ایسی جگہوں پر جا کر غلط کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جو عموماً گھر پر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں ایمان کی دشمن ہیں، ایمان کے منافی ہیں. یعنی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بہت سیویئر بات ہے.